اللہ کے بندو، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، قرآن جیسی کتاب ہر گھر میں پڑھی ہے، پھر کہتا ہے ابا جی یوں کہتا ہے، اماں یوں کہتی ہے، دادی یوں کرتی تھی، دادا یوں کرتا، تو پھر یہ قرآن کس لیے؟ تو اگر دادی کے طریقے پہ چلنا تھا، اماں کے اور ابا جی کے طریقے پہ چلنا تھا، تو قرآن کس لیے ہے پھر بھائی؟ یہ پھر صرف جانوروں کے لیے رکھا ہوا کہ جب ان میں بیماری آئے گی اس کو اوپر کریں گے، نیچے سے جانور گزاریں گے، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ پھر اس لیے ہے کہ اس کو لکھ لکھ کے اس کے تعویذ بنا کے گردنوں میں لٹکا دو۔ یہ صرف اس لیے ہے جب اپنی بہن اور بیٹی کی شادی کرنی ہو، اس کی رخصتی کرنی ہو، یہ اس کو اوپر کر کے نیچے سے دلہن کو گزارو، یہ اس لیے۔ یا پھر اماں جان اور ابا جی جب مر جائے پھر اوپر سے اس کو نیچے اتارو، اب وہ بھی خود کو پڑھنا نہیں آتا، اب کرائے پر مولوی بلاؤ، وہ اس کو پڑھیں گے، رات دن ایک کر کے پڑھیں گے۔ جی کتنا ہو گیا جی؟ 50,000 قرآنوں کو ختم ہو گیا جی۔ اب میری ماں کو روانہ کر دو، میری ماں کو بخش دو۔ کیا ہے آپ میں سے کوئی بندہ پوچھتا ہی نہیں کہ وہ مولوی صاحب یہ جو سسٹم آپ نے چلا رکھا ہے یہ کہاں سے سیکھا ہے، کس نے سکھایا ہے، کس نے بتایا ہے، کس نے سمجھایا ہے؟ ہمیں بھی تو کچھ سمجھا۔ چاچا جی فوت ہو گئے، تیسرا دن تھا، اب وہ مولویوں نے اپنا وہ کارنامہ شروع کر دیا، میں وہاں سے گزرا، مجھے بلا لی، آؤ جی۔ ان کا ارادہ تھا ہم اسے بلائیں گے پڑھنے کے لیے، یہ تو پڑھتا نہیں ہے، یہ تو ختم نہیں پڑھتا نا، یہ کہے گا میں نہیں پڑھتا، ہم کہیں گے دیکھو جی قرآن کا منکر ہے۔ میں بیٹھ گیا جی، انہوں نے مجھے پارا دے دیا، میں نے پڑھنا شروع کر دی، تھوڑی دیر گزری، ختم ہو گیا۔ اچھا جی لو جی۔ اب ایک بزرگ بیٹھے تھے، بابا جی کتنا، ایک بزرگ درمیان میں بیٹھے تھے، ان کے پیر صاحب، اب بھی سارے جتنا پڑھا ہے نا قرآن مجید اس کا ثواب بابا جی کو بخشو۔ سب نے بخشا، میری باری ہے، میں نے کہا جی میں نے ابھی جو تلاوت کی ہے پارا یا آدھا پارا جتنا بھی، میں نے اس کا ثواب بابا جی کو بخشا، اور آج تک جان بوجھ کر یا انجانے میں نے جتنے گناہ کیے ہیں ان سب گناہوں کو بھی میں نے بابا جی کو بخشا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا مذاق وہی ہے، مذاق یہ کوئی نیا نہیں ہے، مذاق وہی ہے جو تم نے صبح سے شروع کیا ہوا ہے، یہ اس مذاق کا دوسرا پارٹ ہے۔ بے جس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے تو ہماری نیکیاں وصول کر رہا ہے، اب بھی وہی لگا، اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے تو گناہ ہم تیرے پاس بھیج دیتے ہیں۔ اگر یہ طریقہ مردے کو بشکوانے کا ہے، اللہ کے رسول نے کیوں نہیں بتایا؟ اگر مردے اس طرح معاف کر دیے جاتے ہیں، 1,36,000 صحابہ نے کیوں نہیں کیا؟ عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بات وہی جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ہم سب کو یہ قرآن مجید ترجمے سے پڑھنا پڑے گا، ہم سب کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھنی پڑے گی، خود۔ اگر آپ اس بھلیکے میں رہو کہ عدنان ساجد آئے گا، وہ بتائے گا تو ہم حق پہ آ جائیں گے، صراط مستقیم ہمیں دکھلائے گا، ناممکن ہے۔ ممبر اور محراب کو بدنام کر دیا مولویوں نے۔ یہ معتبر جگہ تھی، یہ وہ جگہ ہے جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے واز دیتے تھے۔ آج اس کو بزنس بنا دیا ہے، آج اس کو بیچ دیا ہے، انگریزوں کے ہاتھوں یہ بک چکا ہے۔ آج اگر ہم میں سے کوئی بندہ وہ چاہتا ہے میں صراط مستقیم پر آ جاؤں تو واحد طریقہ ایک ہے بس، وہ خود قرآن مجید ترجمے سے بس، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود مطالعہ کرے، اللہ کی پہچان بھی ہو جائے گی، اللہ کی پہچان بھی ہو جائے گی، بندہ موحد بھی بن جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بھی ہو جائے گا۔ جو قرآن ہمارے نبی کا تعارف کرائے گا وہ لا ریب تعارف ہے، اس تعارف میں، اس پہچان میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو ایک مولوی کرائے گا مجھ جیسا، جو ایک عالم کرائے گا، وہ اس میں 100 جھوٹ ملا سکتا ہے،
اس میں پتہ نہیں کیا کچھ نہیں وہ شامل کر سکتا. اگر جھوٹ سے شک سے اگر کوئی کتاب پاک ہے تو وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ قرآن مجید ہے. آپ میں سے کتنے ساتھی ایسے ہیں جو وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ انشاءاللہ وہ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے؟ کتنے ساتھی؟ آپ کریں گے مطالعہ؟ تو پھر آپ پڑھیں گے یا بس صرف خالی ہاتھ اوپر کر دیے؟ پڑھو گے تو اس فتنے سے بچ جاؤ گے. جو قرآن مجید ترجمے سے پڑھے گا نا، نہ وہ وہابی رہے گا، نہ وہ بریلوی بنے گا، نہ وہ دیوبندی بنے گا، نہ ہی وہ شیعہ. پھر کیا بچا؟ مسلمان بنے. بس جو حدیث رسول پڑھے گا اپنی آنکھوں سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. مولوی سٹیج پہ آگے جو مرضی کرتا ہے. میرے بھائیوں، شریعت اتنی آسان ہو گئی ہے. جیب میں یہ دیکھو، یہ جیب میں سیاستہ ساری اس موبائل میں. قرآن مجید کی جو تفسیر آپ پڑھنا چاہتے ہیں کس میں؟ اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے. پھر بھی کوئی پڑھنے والا نہیں. افسوس کی بات تو یہ ہے ایک ایک حدیث کے لیے ایک ایک مہینے کا سفر کرنا پڑتا تھا محدثین کو. جیب میں ہے، لاکھوں حدیثیں جیب میں ہیں، لیکن اتنی توفیق نہیں ہے کہ صرف بٹن اوپر کر کے اس کو کھول کے بندہ 5 منٹ پڑھ لے. نماز کیسے پڑھنی؟ نکال لو. وضو کیسے کرنا ہے؟ نکالو حدیث. زکوٰۃ کیسے دینی ہے؟ حدیث نکالو. مجھے فون کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کرو گے آپ؟ ایسا نہیں کرو گے. جو کرے گا اس کی یہ دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت جو سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.